السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے موت کیا ہے، کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستوں، ایڈوکیٹ جناب محمد فیاض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ دلائل پیش کر دی، یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک۔ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعون مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھاوار نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا، تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کی اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح و روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، یہ الی یوم یبعثون، وہ آڑ اور برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگیں جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائیں، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہ و بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے، ہم چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت و مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہ و بکا کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دہرا فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے، اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے، فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے، اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے، اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا۔ تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو
لے کر آ پہنچی. قرآن کہہ رہا ہے وجات سکرت موت بالحق، موت کی سکرات نزع کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے. پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے. دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں. تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج. پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں. عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی. اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوں گی. 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے. اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے. یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یاد رکھیے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا کل النفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی. ہاں، لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نے بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے. اور یاد رکھیے، موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسیپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے. تو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے. اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے. پھر فرمایا تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے، تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے. آپ سب فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے. اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے. تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے. وَقِيلَ مَنْ راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ. تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا. یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے. اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے.
تو جب گلے تک جو ہے آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے، کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہیں، الی ربک یومئذ المساق، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا، فرشتے بولتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑپو، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے دنیا میں صدقات کی نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقات دیا نہ نماز قائم کی، ولکن کذب وتولی، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلنے لگا، دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تو پلٹ گیا، تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیے موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے۔ ہاں موت یقینی ہے، جیلے جتنا جینا ہے، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن تجھے واپس آنا ہے۔ لیکن موت جو ہے حق ہے، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، یاد رکھیے بات صحیح ہے، موت حقیقت ہے، زندگی کا نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ۔ موت کا بالکل بھائی بھروسہ ہے، جتنا بھی جی لو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔